بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح علیہ السلام اس سورہ مبارکہ میں 28 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ نوح علیہ السلام۔ اس سورہ مبارکہ کا نام نوح علیہ السلام ہے کیونکہ اس میں نوح علیہ السلام کی مسائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس خوبصورتی سے اپنے فرائض نبوت ادا کیے اور کفار کی طرف سے کن مشکلات کا سامنا رہا، ان تمام باتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ مضامین سورہ نوح علیہ السلام۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اس کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کوئی نذیر بھیجا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یوں ہی بے خبری میں کسی کو ہلاک نہیں کر دیا جاتا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 ستون ہیں: اللہ وحدہ کی عبادت، تقوی و پرہیزگاری، اپنے نبی کی اطاعت۔ انہی اصولوں پر تمام اقوام عالم کی فلاح دارین کا انحصار ہے۔ نوح علیہ السلام نے جس خوبصورتی سے فرائض نبوت ادا کیے، اس کی تفصیلات آیات 5 تا 20 میں مذکور ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آخرت کے ساتھ دنیاوی خوشحالی کی بشارت بھی دی، مگر اس شرط پر کہ وہ آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لیں۔ انہیں لہلہاتے باغات، ریگستان میں نہروں کی روانی، بکثرت اولاد نرینہ اور بروقت بارشوں، اس کے ساتھ قحط اور خشک سالی سے نجات کی بشارتیں دیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کے رئیسوں کی عیاریوں کا ذکر کیا کہ وہ خود بھی دین قبول نہیں کرتے اور غریبوں اور عوام کو بھی نوح علیہ السلام کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، اور اس کے لیے بڑی بڑی عیاریاں اور مکر کرتے تھے۔ ان کے خیر اندیش اور ناصح بن کر اور شفقت سے انہیں نصیحت کرتے کہ اے عوام، اے طاقت و قوت کے حقیقی سرچشموں، اے ملک کے اصلی حکمرانوں، اس نوح علیہ السلام سے بچنا، اس کے دام میں نہ آنا۔ یہ تمہیں تمہارے دیوتاؤں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ خبردار، ایسا ہرگز نہ کرنا، ہم صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں مشورہ دے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک شب و روز جلوت و خلوت میں انہیں دعوت حق دیتے رہے۔ یہ حوصلہ اور اتنا صبر پیغمبر علیہ السلام ہی کو نصیب ہوتا ہے، لیکن ان پر جب کوئی اثر نہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے بددعا کی کہ الہی ان سب کو غرق کر دے اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے۔ آخر میں آپ علیہ السلام اپنے لیے اور اپنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور سب کی بخشش کے لیے دامن پھیلاتے ہیں۔ مختصر خلاصہ سورہ نوح علیہ السلام۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ آگے ان کی قوم کا احوال کہ انہوں نے پھر رد کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا، یعنی 7 آسمان، سورج، چاند اور زمین پر سبزہ وغیرہ اگایا۔ پھر وہ اسی طرف تمہیں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے، یعنی قیامت کے روز کا ذکر۔ پھر نوح علیہ السلام کی التجا کہ قوم نے انہیں کس طرح جھٹلایا۔ پھر ان کی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوں انہیں بخش دے، اور سب دیندار مردوں اور دیندار عورتوں کو اور کافروں کو بڑھا مگر تباہی کی طرف۔